سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 62۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ سورۃ رحمان کے تیسرے اور آخری رکوع کا دوسرا حصہ ہے، آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو اور جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں اس سے پہلی آیات میں دو جنتوں کا ذکر آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو جنتیں جنات کے لیے ہوں گی، پہلی دو جنتیں انسانوں کے لیے ہیں۔ زیادہ تر علماء کرام مفسرین اعظام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی دو جنتیں خواص اور مقربین اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور یہ جو دو جنتیں جن کے متعلق آج پڑھی جانے والی آیات میں تذکرہ ہوا، یہ عام ایمان والوں کے لیے، جن کو اگلی صورت میں اصحاب الیمین فرمایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عام درجے کے نیک ایمان والے صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کو یہ دو جنتیں ملے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ ان سے کم دو اور جنتیں بھی ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں گہری سبز ہیں۔ ادہمام اس رنگ کو کہتے ہیں جو زیادہ سبز ہونے کی وجہ سے کالا کالا نظر آئے۔ وہ گہرا سبز یعنی وہ گھنے باغات ہوں گے، گہرے باغات ہوں گے، دور سے دیکھنے سے ایسے لگیں گے جیسے سیاہی مائل ہے، لیکن ان کی چھاؤں بڑی گھنی ہوگی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں فیہما عینان نضاختان،
اس جنت میں بھی 2 چشمے ہوں گے جو ابلنے والے ہوں گے۔ پچھلے جن 2 جنتوں کا ذکر ہوا اس میں آتا فیہما عینان تجریان، چشمہ تو ہر چشمہ پھوٹتا ہی ہے، ابلتا ہی ہے، زمین سے نکلتا ہے، لیکن کچھ چشمے ابل کر وہیں رہ جاتے ہیں، کچھ کا پانی دور تک جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے پہلی 2 جنتیں وہ درجے میں اعلیٰ ہیں کہ ان سے نکلنے والے چشموں کا پانی دور تک جائے گا۔ ان 2 جنتوں کا جو چشمہ ہوگا وہ صرف اپنی جگہ پہ ابلے گا، مگر اللہ پاک فرماتے اس میں 2 چشمے ہیں جن سے پانی ابل رہا ہوگا۔ بتاؤ اے انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور اس میں پھل بھی ہیں اور کھجور بھی ہے اور انار بھی ہے۔ پہلی 2 جنتوں کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا من کل فاکہہ، ہر قسم کا پھل، اور ہر قسم کے پھل میں بھی زوجان، کئی قسمیں ہیں آگے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر قسم کا پھل، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ پھل ہوں گے اور کھجور ہوں گی اور انار ہوں گے۔ کھجور اور انار بھی اگرچہ پھل میں داخل ہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ دونوں پھل غذا کے طور پہ بھی استعمال ہوتے تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں گندم یا چاول بطور غذا کے استعمال ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں کھجور اور انار بطور غذا کے کھایا جاتا تھا، اس لیے ان 2 پھلوں کا تذکرہ الگ کر دیا، اور یہ بڑے مفید اور بہت ہی زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند پھل ہے۔ اللہ پاک فرماتے جنت کے اندر پھل بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے۔ پھر اللہ پاک سوال کرتے انسانوں اور جنوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ پاک فرماتے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ ان 2 جنتوں میں بھی اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فرمایا بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمایا لم یطمث حور مقصورات فی الخیام، وہ حور ہوں گی، حور کہتے گوری چٹی سفید خوبصورت رنگ والی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ پاک وہیں پیدا کرے گا، یہ کوئی الگ سے دنیا کی مخلوق نہیں، یہ وہاں پیدا کی جائے گی جنت کے اندر۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی حور کی پیدائش مشک، کستوری، زعفران جیسی خوبصورت خوشبودار بوٹیوں سے ہوگی۔ ظاہر ہے وہ کتنی پاک صاف ستھری، جس کی پیدائش ہی زعفران سے ہو، جس کی پیدائش ہی مشک اور کستوری اور عنبر سے ہو، کتنی خوبصورت۔ لیکن یہ ملے گی کن کو؟ جنہوں نے یہاں مٹی کی بنی ہوئی حوروں کو تاڑا نہیں ہوگا، یہاں بد نظری نہیں کی ہوگی، یہاں اللہ کے حکم کو توڑا نہیں ہوگا، اپنے حلال جگہ پر اپنے جذبات کو پورا کیا ہوگا، غلط جگہ پر اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کی ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو بے حیائی اور فواحش اور منکرات سے روک کے رکھا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے یہ حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں بند ہوں گی، خیموں میں بند ہوں گی۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے پہلی عورتوں کی صفت اللہ نے زیادہ بیان کی، وہاں یہ فرمایا تھا کہ وہ خواتین خود اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، شرم و حیا والی ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو تشبیہ دی کہ وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے،
ان کو ایسے اللہ نے خوبصورتی میں یاقوت و مرجان سے تشبیہ دی، جبکہ ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ حسان، یہ خوبصورت ہوں گی۔ تو گویا وہ جنتیں دو اعلیٰ ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ کے خاص اور مقربین میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی اعلیٰ درجے کی جنت نصیب ہو۔ اللہ پاک فرماتے بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کے متعلق بھی فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی بالکل پاکیزہ، صاف ستھری، با اخلاق، با حیا، با کردار۔ فرمایا بتاؤ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ان جنت والوں کی مسند بھی بڑی اعلیٰ ہوگی، جس جگہ یہ بیٹھتے ہوں گے ان کی بیٹھک، ان کا ڈیرا بڑا شاندار ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے متکئین علی رفرف خضر، یہ تکیے لگا کے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سبز رنگ کے غالیچوں پر، سبز گدے، سبز تکیے اور انتہائی خوبصورت ریشم کے بنے ہوئے، وعبقری حسان، اور نفیس قسم کے خوبصورت قالینوں پر۔ عبقری علماء نے لکھا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نفاست میں بے مثال ہو۔ اصل میں عبقر ایک علاقے کا نام تھا جہاں کی چیزیں بڑی نفیس اور عمدہ چیزیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنات بناتے ہیں، اس لیے جو کوئی عمدہ اور نفیس اور اعلیٰ قسم کی چیز ہو اس کو کہا جاتا ہے عبقری، بے مثال۔ تو فرمایا ایسے خوبصورت قالین اور غالیچے جو بے مثال ہوں گے اور عبقری ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ 31 دفعہ اس جملے کو اللہ پاک نے دہرایا، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو ہمارا فرض ہے ہم ہر دفعہ میں یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اللہ تیری تعریفیں، تیرا ہی شکر، تیری حمد ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمت اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ کو ختم فرمایا اپنی عظمت اور کبریائی پہ۔ فرمایا تبارک اسم ربک، بڑی برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام۔ اس میں بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ آپ کی عظمت اور شان دیکھیں، رب تو سارے جہان کا ہے بلکہ سارے جہانوں کا ہے، لیکن اللہ خاص فرما رہے ہیں تیرے رب کا نام، اسم ربک، تیرے رب کا نام بڑا برکتوں والا۔ پھر اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ جس رب کا نام ہی برکتوں والا ہے وہ رب کتنی برکتوں والا ہو۔ اس کے نام کے اندر اتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو اس رب کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، یعنی اس کی مان کے چلے گا، اس کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، وہ بھی برکتوں والا اور رحمتوں والا بن جائے۔ اور اللہ پاک نے آخری 2 لفظ اپنی عظمت کے بیان فرمائے ذی الجلال والاکرام، جو بڑی عظمتوں والا بھی ہے اور بڑی عزتوں والا بھی ہے۔ یہ 2 لفظ پہلے بھی گزر چکے کہ عظمت والا جب انسان ہوتا ہے، کبریائی والا ہوتا ہے، تو عام طور پر اس کو گالیاں بھی پڑھنی شروع ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین ایسی عظمتوں والا ہے کہ عظمت کے ساتھ ساتھ عزتوں والا بھی۔ یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو انسان ذرا سی عظمت مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، تو ماڑے بندے کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا، کمزوروں پہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ بادشاہوں کا بادشاہ،
مالک الملک، کائنات کا شہنشاہ، سب سے بڑا اللہ، وہ ایک عام سے عام بندے کی بات کو بھی سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک اتنی عظمتوں والا، شانوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، العزُّ بِیَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکرام، اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کے لفظ کو لازماً کہا کر، اس نام سے اللہ کو پکارا کر۔ علماء نے لکھا اس نام کی تاثیر ہے، جب بندہ یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کو ہم پکا لیں جب بھی دعا کریں، یا ذا الجلال والاکرام۔ جب نماز ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ یہ فرمایا کرتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اس لیے ہم بھی نماز کے بعد ان الفاظ کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ مجھے آپ کو اپنی ساری نعمتوں کی قدر بھی اور نعمتوں کا شکر بھی نصیب فرمائے۔ اس پورے سورۃ مبارکہ میں جتنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ ہم سب کو ان کا حقدار بنائے، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، سورۃ رحمان کے دروس مکمل ہوئے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک، اس کو قبول فرما کہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اللہ اس پورے ہفتے میں یا اللہ جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ سب مقبول اعمال کا اجر و ثواب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم مولانا محمد افتخار صاحب کی ہمشیرہ جو کل انتقال فرما گئی، اسی طرح گزشتہ دنوں ہمارے محترم قاری نادر علی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اللہ اور جو قرب و جوار میں جتنے احباب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اس پاک کلام کی برکت سے جتنے میرے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما،
سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشان